اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد والجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده خوب جواب اگرچہ تفصیلی طور پر یہ باتیں گزر گئی ہیں جو بطلان بے فضولی پر روایات سے استفادہ کیا گیا، شیخ نے وہاں تفصیلی جواب دیا ہے۔ یہاں اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنی بھی عمومات ہیں، لا تبع ما لیس عندک، وہکذا لا بیع الا فیما یملک، فلان فلان، یہ جتنی بھی عمومات ہیں انما تدل کس بات پر؟ علی عدم ترتب الاثر المقصود من البیع، بیع سے جو مقصود اثر ہوتا ہے، اثر منجز، یعنی جو ہی بیعت و قبلت فوراً نقل و انتقال، یہ ہے اثر، یہ اثر حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ نقل والانتقال المنجز علی بیع ما لیس عندہ، میں مالک نہیں ہوں اور میں فروخت کر رہا ہوں، بیعت کہتا ہوں تو نقل و انتقال متحقق نہیں ہوتا ہے۔ فلا یجوز ترتب الاثر علی هذا البیع، اس بیع فضولی پر، یعنی مالک بننے سے پہلے، مالکیت سے پہلے اثر مترتب کرنا جائز نہیں ہے۔ لا من طرف البائع، نہ طرف بائع سے اثر مترتب کرنا، یعنی اثر مترتب کرے تو کیا کرے گا؟ بأن يتصرف الثمن، یہ نہیں کر سکتا ہے۔ ولا من طرف المشتری، یعنی نہ طرف مشتری سے اثر مترتب ہو سکتا ہے، کیسے؟ بأن يطالب البائع بتسلیم المبیع، معاملے کے بعد فوراً کہے کہ بھئی جو مبیع ہے، جس کو فروخت کیا تم نے مجھے، وہ مجھے دے دو۔ یہ نقل و انتقال کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہم تو بات تسلیم کرتے ہیں، بے فضولی میں صحت فعلی نہیں ہے کہ فوراً عقد کے بعد ہی جو ہے آثار مترتب ہو۔ اسی لیے پہلے بھی بیان ہوا، درس نمبر اول، جو کہ اول صفحے پر جو بے فضولی کے جہاں سے آغاز ہوا ہے، وہاں پر لا یصح بیع الفضولی بمعنی عدم ترتب اثر البیع منجزا، اما شأنا و صحت التأہلی یا صحت شأنی جو ہے باطل نہیں ہے، شأناً صحیح ہے۔ اگر بعد میں اجازہ آ جائے تو نقل انتقال وہاں پر متحقق ہوں گے۔ یہ وہاں جواب گزر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جواب ہے عمومات سے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے، عن الاخبار سے بھی جو جواب دینا چاہیے، وہ وہاں روایات خاصہ جو الگ الگ روایتیں ذکر کی ہیں کہ فإنها لا تدل، یہ روایتیں دلالت نہیں کرتی ہیں، خصوصاً یہ جو بملاحظت قول علیہ السلام ولا تواجبہ، مواجبہ نہیں کرو، بیع کو مواجبہ نہیں کرو، الزام و التزام علی نحو، مالک بننے سے پہلے الزاماً و التزاماً بائع بھی ملزم ہو جائے اور مشتری بھی ملزم ہو جائے، قبل ان تستوجبہا، قبل اس کے کہ تم خود ایجاب نہیں کرو گے، جا کے مارکیٹ سے بیعنی کہہ کر ان سے نہیں خریدو گے، تب تک جو ہے تم مواجبہ نہیں کرو۔ اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کیا ہے؟ لا تدل الا على ان الممنوع منه، ان الممنوع من البيع کیا ہے؟ هو الالزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، خریدنے سے پہلے، مالک بننے سے پہلے بھلے الزام و التزام مقصود ہونا متباین کی طرف سے، الزام اور التزام کس کے بارے میں؟ بآثار البیع، بیع مذکور جو کہ مالک بننے سے پہلے، قبل الاشتراء، ملکیت میں مال آنے سے پہلے الزام و التزام بھی نقل و انتقال و بآثار البیع، یہ ممنوع ہے۔ فَكَذَا بَعْدَهُ، ہاں اسی طرح ایک اور مسئلے کی طرف یہاں سے اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح بیع کے بعد بھی الزام و التزام کا قائل ہونا من دون حاجت الی اجازہ، اجازہ کی طرف محتاج ہوئے بغیر، یعنی مطلب کیا ہے اجازہ کی طرف محتاج ہوئے بغیر؟ مطلب یہ ہے کہ بھلے وہ مسئلہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 3 ہے، ظاہراً آنے والا ہے، من باع شیئا ثم ملک ولم یجز، ہاں یعنی اسی ملکیت کو کافی سمجھنا، بھئی اب میں مالک بن گیا ہوں، ابھی دوبارہ اجازت نہیں، کیا ضرورت ہے، بس ختم، میں راضی ہوں، اس پر اکتفا کرنا جو کہ آنے والا مسئلہ ہے۔ تو اس پر اکتفا کرنا یہ اس میں بھی باطل ہے، جیسے کہ بعد میں آ جائے گا، اعنی لزوم البیع، یعنی کیا مطلب؟ بیع لازم ہو گیا،
جو میں نے پہلا انجام دیا ہے مالک بننے سے وہ لازم ہوگی بنفس الاشتراء من البائع، جو ہی میں خریدتا ہوں جا کے مارکیٹ سے، اسی اشتراء کے ذریعے سے ہی سابقہ بیع جو میں نے فضولاً انجام دے دیا تھا وہ لازم ہو گیا ہے۔ من دون حاجت الا اجازت، دوبارہ اجازت کی طرف ہم محتاج نہیں ہے کہنا، بھلے تو اس بیع پر آثار کیا ہے، آثار بیع مترتب نہیں ہوں گے، یعنی خود مالک بننے سے پہلے اسی طرح سے جو ہے مالک بنا ہے لیکن اجازت نہیں دیا ہے، ولم یجز من دون حاجہ الی اجازہ، کہ یہی شرع، یہی میرا مالک بننا بائع سے خرید کر، بائع کون سا؟ یہاں دکاندار، اصل مارکیٹ سے جا کر خریدنے سے ہی بس ختم، معاملہ لازم ہو جائے گا، کہنا جو ہے اس پر بھی آثار مترتب نہیں ہوتے جب تک اجازت نہ آئے۔ وہ سیاتی اور آئے گا اس مسئلے میں کہ من باع شیئا ثم ملک لیکن ولم یجز من دون حاجہ الی اجازہ، یہ مسئلہ آئے گا کہ ان الاقوى فیہا البطلان، اس میں باطل ہے۔ بھلے ممکن ہے دفاع میں کوئی میدان میں آ جائے، کہے کہ وہ معقیل، بھائی نہ کہے کہ یہاں اجازت نہیں ہے، من باع شیئا ثم ملک، تو یہاں پر اجازت موجود ہے لیکن اجازت قولی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اجازت فعلی تو موجود ہے، اس لیے کہ بھلے من ان تسلیم البائع، جو ابھی بائع فضولی تسلیم کرتا ہے مبیع کو بعد اشترائی، مارکیٹ سے خریدنے کے بعد، الی المشتری، مشتری اول کی طرف کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تسلیم بائع للمبیع مفروض ہے، پھر روایات میں مفروض عنہ ہے، یعنی مفروض شدہ چیز ہے، کہ میں کیا کرتا ہوں مالک بننے سے پہلے، بھلے مالک بننے سے پہلے کیا ہے الزاماً میں معاملے کو انجام دیتا ہوں، بھلے اور اس کے بعد میں مارکیٹ سے چیز خرید کے اس کے حوالے کرتا ہوں، کہہ رہے کہ یہ تسلیم ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسلیم ہی اجازت ہے، دوبارہ اجازت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا روایات کا مطمع نظر یعنی یہی کیا ہے، بھلے مسئلہ اولا کی طرف ہی ناظر ہے، یعنی جو شیخ نے دوسرے مسئلے کی طرف وہی المسئلہ الآتیہ کہا ہے، مسئلہ الآتیہ، بھلے جو کہ اعنی لزوم البیع بنفس الاشتراء من البائع، اس مسئلے کی طرف نگاہ نہیں ہے روایات میں مسئلہ اولا من باع شیئا ثم اجاز، اس کے بطلان پر یہ روایت دلیل ہے، تو اجازت کہاں ہے؟ اجازت وہی اعطاء ہے، تسلیم مبیع، یہی اجازت ہے، اجازت فعلی ہے، تو روایات کا بھلے روایت کی نظر اس مسئلہ آتیہ کی طرف نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ روایات میں وہاں اقوى بطلان ہے، بھلے وہی المسئلہ الآتیہ جس میں کہا کہ جو ہے من باع شیئا ثم ملک ولیکن من دون حاجہ الی اجازہ، یہ مقصود نہیں ہے روایات میں، بلکہ روایات اولا ہی مراد ہے، بھلے مسئلہ اولا مراد ہے، کہ جس میں کیا ہے مسئلہ اولا میں، یعنی من باع شیئا ثم ملک اور اجازت بھی موجود ہے، اس کے باوجود روایتیں کہتے ہیں کہ لا تبع، بھلے اور وہ اجازت فعلیہ موجود ہے وہاں پر، تو فرماتے ہیں کہ مدفوع، یہ جو کہا گیا ہے، یہ جو بھلے اجازت کے باوجود، اجازت ہونے کے باوجود بھلے معاملہ باطل ہے جو کہ صورت اولا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیل کہا گیا ہے یہ مدفوع، کیسے؟ بأن التسلیم، ٹھیک ہے، اس تسلیم کو جو آپ لوگ اجازت سمجھتے ہو، یہ تسلیم آیا اختیاری ہے یا الزامی ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا وقع باعتقاد لزوم البیع السابق وکون تسلیم من مقتضیات لزوم العقد، اگر اس اعتقاد سے یہ تسلیم انجام پا رہی ہے کہ یہ تسلیم کیا ہے؟ باعتقاد لزوم البیع السابق، بیع سابق لازم ہونے کی وجہ سے میں مجبور ہو دے رہا ہوں، اور یہ تسلیم من مقتضیات لزوم العقد، چونکہ عقد لازم ہو گیا ہے پہلے، اسی لیے میں مجبوراً ابھی تسلیم کر رہا ہوں، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا اخْتِيَارَ لِلْبَائِعِ فِيهِ، بائع کے لیے یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے تسلیم کے حوالے سے، بل یجبر علیہ اذا امتنع، اگر وہ بعد میں خریدنے کے بعد انکار کرے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا کہ بھائی دے دو، پہلے معاملہ الزام ہو گیا، اگر اس طرح کی تسلیم ہے تو فَهَذَا لَا يُعَدُّ اجازتا، یہ اجازت شمار نہیں ہوتا ہے، ولا يترتب علیہ احکام الاجازہ فی باب الفضولی، باب فضولی میں جو اجازت کا احکام ہے وہ اس پر مترتب نہیں ہوتے ہیں، بلے اس لیے کہ اجازت عن طیب النفس، عن رضا القلبی، یہ اجازت ہے، نہیں کہ مجبوراً جو تسلیم کر رہا ہے وہ اجازت ہے،
لأن المعتبر فی الاجازہ قولا و فعلا، فعل کے اعتبار سے اجازہ ہو یا قول کے اعتبار، معتبر کیا ہے؟ ما یکون عن سلطنہ و استقلال، سلطنہ اور استقلال کے ساتھ ہو. اما یہاں مجبوراً ہے، یہاں سلطنت ختم ہو رہی ہے، یہاں استقلال نہیں ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہے تو مجبور کیا جا سکتا ہے. لأن ما يدل على اعتبار طیب النفس، اس لیے جو روایت دلالت کرتی ہے طیب نفس معتبر ہونے پر، وہ کیا ہے؟ فی صیرورۃ مال الغیر حلالا لغیرہ، غیر کا مال، بلے مال غیر کے لیے حلال ہونے کے لیے، مثلا بائع کا مال مشتری کے لیے، مشتری کا مال حلال ہونے کے لیے، طیب نفس کے معتبر ہونے پر جو روایت دلالت کرتی ہے، یدل علی عدم کفایت ذالک، یہ جو تسلیم ہے، جو کہ حالت اکراہ اور جبر کی صورت میں مجبوراً جو تسلیم کر رہا ہے، یہ کافی نہیں سمجھتی ہے. وہ ان روایت کے نزدیک یہ چیز کافی نہیں سمجھی جائے گی. جو مجبوراً تسلیم کی جاتی ہے اس کو اجازہ نہیں کہا جائے گا. خوب، لہذا من باع شیئا ثم ملک ثم اجازہ میں آپ داخل نہیں کر سکتے ہو، ثم اجازہ میں داخل نہیں کر سکتے ہو. نعم، ہاں ایک اشکال باقی ہے، وہ یہ کہ یمکن ان یقال، یوں کہا جائے کہ ان مقتضى تعلیل نفی الباس فی روایت خالد المتقدمہ بأن المشتری انشاء اخذ و انشاء ترک، اگر اس طرح سے اختیار ہے، اور وہاں پر جو تعلیل پیش کی گئی کہ انما یشتریہ بعد ما یملکہ کہہ کر جو تعلیل بیان ہو گئی وہاں پر روایت خالد میں جو روایت خالد میں کیا فرمایا امام نے؟ ہاں، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یہ علت جو بیان ہوئی ہے. بلے تو ثبوت الباس فی البیع السابق بمجرد لزومہ علی الاصیل. ہاں بلے، ثبوت الباس، اس تعلیل کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہے؟ ثبوت الباس فی البیع السابق، بیع سابق میں باس ثابت ہوگا. بیع سابق کس پر؟ شرع سے پہلے، یعنی مالک بننے سے پہلے جو بیع انجام دیا ہے اس میں باس ثابت ہوگا بمجرد لزومہ علی الاصیل، بمجرد لزومہ علی الاصیل، اصیل پر جو ہی معاملہ لازم ہو باس ثابت ہوگا. ہاں، وَهَذَا مُحَقَّقٌ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، اور یہ بلے ما نحن فی میں یہ بات ثابت ہے. کیسے؟ بناء علی ما تقدم، پہلے گزر گیا کہ من انہ لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعاملہ قبل اجازت المالک او رده، اجازہ مالک اور رد مالک سے پہلے فضولی فسخ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ فضولی ملتزم ہو گیا ہے. فضولی نے اپنے اوپر، فضولی اصیل ہے، اس نے اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری اٹھائی ہے، اپنے آپ کو ملتزم ٹھہرایا ہے، تو فضولی کے حق میں معاملہ لازم ہو گیا ہے. اب جو ہے مالک اجازت دے دے تو ٹھیک، نہ دے دے تو تب تک وہ معاملے کو فسخ نہیں کر سکتا ہے. یہ جو گزر گیا ہے اس مسئلے کی بنا پر ما نحن فی میں بھی کیا ہے؟ لزوم باس بلے لازم آ جائے گا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر اس کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار ہے تو ٹھیک ہے، بھلے معاملہ ٹھیک ہے. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر باس ثابت ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ما نحن فی جو معاملہ ہے، یعنی من باع شیئا، بیع اول میں ہی کیا ہے؟ ثبوت باس ثابت ہوتا ہے بالنسبہ الی الاصیل، مشتری اصیل کی نسبت. کہنا یہ چاہ رہے ہیں مشتری اصیل کی نسبت الزام و التزام ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ اگرچہ بائع کی نسبت الزام ثابت نہ بھی ہو لیکن مشتری کے حق میں الزام ثابت ہے، ملتزم ہے وہ، اس لیے کہ فسخ معاملہ کا اختیار جب تک مالک رد نہ کرے تب تک اس کے پاس نہیں ہے. تو طرف واحد پر الزام و التزام ثابت ہے. بلے چونکہ روایت خالد المتقدمہ میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ بلے الیس انشاء اخذ انشاء ترک، قلت بلا، اگر اختیار ہے تو لا باس بھی، اگر اختیار نہیں ہے تو باس ہوگا. تو اب گویا شیخ انصاری اپنے اوپر اشکال کر رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہی معاملہ فضولی
فضولی مالک بننے سے پہلے خود فضولی انجام دے دے تو مشتری اصیل پر لازم ہے وہاں پر کہ وہ انتظار کرے مالک کی اجازت کا یا جو ہے مالک کے رد کا، تب تک وہ فسخ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الزام ثابت ہو گیا، اگر یہ الزام ثابت ہے تو پھر جو ہے فیہ بأس، بس بے فضولی میں بأس ہے۔ تو ما نحن فی میں بھی یہاں پر یہ باس آ جائے گا، من باع شیئا ثم ملک میں بھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نعم کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ استدراک میں کر سکتا ہوں کہ اس تعلیل کا مقتضا یہ ہے کہ بلے ثبوت الباس فی البیع السابق بمجرد لزوم البیع السابق علی الاصیل، صرف اصیل پر ہو تو بھی باس ثابت ہوگا۔ تو لیکن دوبارہ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ لیکن الظاہر کیا ہے؟ بقرینۃ النہی عن مواجبۃ البیع فی الخبر المقدم۔ ظاہر کیا ہے روایت کا؟ ارادۃ اللزوم من الطرفین، بھئی اس معاملے میں بأس ہے جو معاملت طرفین سے التزام و الزام ہو، نہ طرف واحد سے۔ ہاں لہذا لزوم بأس وہاں پر ہوگا جہاں ہم اصیل کی طرف سے التزام و الزام ہو، بھلے بآثار البیع کے بارے میں، نہ طرف واحد کی طرف، جیسا کہ ما نحن فی میں طرف اصیل پر آپ الزام کو ثابت کر رہے ہیں، الزام و التزام کو۔ یہ ظاہر روایت ہے۔ تو شیخ سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اس ظاہر کو کہاں سے آپ نے استفادہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا بقرینۃ النہی عن، یہ بین قوسین والی بات، عن مواجبۃ البیع۔ یہ مواجبہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے بھائی، ایک کی طرف سے ایجاب ہو دوسرے کی طرف سے الزام نہ ہو، ایک کی طرف سے الزام ہو دوسرے کی طرف سے التزام نہ ہو، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ مواجبہ مفاعلہ طرفین پر الزام التزام بنقل آثار البیع کے بارے میں ملتزم ہو جائیں، یہاں پر باس ہے، لہذا ہم جواب دے سکتے ہیں اس چیز سے۔ والحاصل خلاصۃ الکلام کیا ہے؟ ان دلالت الروایات عموماً و خصوصاً، عمومی روایات کو آپ لے لیں یا خصوصی روایات کو، علی النہی، نہی پر دلالت، کس چیز سے نہیں؟ عن البیع قبل الملک، مالک بننے سے پہلے بیع کو انجام دینے سے، نہیں جو ہے نا مما لا مساغ لانکارہ، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مالک بننے سے پہلے قبل الملک بیع سے نہیں وارد ہوئی ہے، ایک یہ۔ اور دوسرا مرحلہ ودلالۃ النہی علی الفساد ایضا مما لا یقع فیہ المناقشہ فی هذه المسألہ، اسی طرح فساد پر نہیں کا دلالت یہ بھی مما لم یقع فیہ المناقشہ فی هذه المسألہ، اس مسئلے میں اس میں بھی مناقشہ نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں مسلم ہیں، الا ان نقول مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان المراد بفساد البیع، بیع فاسد ہونے سے مراد کیا ہے؟ عدم ترتب، یہ تکرار ہے، یہ باتیں تکرار ہو گئی لہذا وقت اس میں نہیں لگاؤں گا۔ ان بفساد بیع سے مراد کیا ہے؟ بیع فضولی میں عدم ترتب ما یقصد منہ عرفا من الاثار، عقد کے اوپر جو آثار مترتب ہوتے ہیں عرفاً منجزاً، وہ آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، جب تک اجازہ نہ آئے تب تک کسی عقد پر آثار مترتب نہیں ہوں گے، یہ معنی ہے فساد کا۔ مثلا لو فرض حکم الشارع، فرض کرے کہ حکم شارع فرض کرے کس کے بارے میں؟ بصحت بیع الشیء قبل تملکہ، ملکیت سے پہلے ہی بیع شیء کے صحیح ہونے پر اگر شارع حکم لگائے، علی الوجہ الذی یقصدہ اہل المعاملہ، اہل معاملہ کیا قصد کرتے ہیں کہ بھئی اسی بیع شراب پر ہی آثار مترتب ہوں، تو کأن یترتب علیہ بعد البیع عن نقل والانتقال، یعنی کیا مطلب؟ اہل معاملہ کیا قصد کرتے ہیں کہ بیع پر ہی، بیع کے بعد ہی فوراً جو ہے نقل و انتقال مترتب ہو، وجواز تصرف البائع فی الثمن ہو، وجواز مطالبۃ المشتری، اور مشتری کا مطالبہ کرنا جائز ہو، کس کو؟ البائع، یہ ہے عرف میں یہی ہے، اہل عرف یہی قصد کرتے ہیں، مشتری مطالبہ کرتا ہے بائع کو بتحصیل المبیع من مالکہ و تسلیمہ، جاؤ بھائی عقد ہو گیا ہے، فوراً جا کے جو ہے لے کر آؤ، مالک سے مبیع لے کر آؤ اور مجھے دے دو، یعنی نقل انتقال آثار کے بارے میں ملتزم ہوتے ہیں۔ وعدم جواز امتناع بائع بعد تحصیلہ عن تسلیمہ، اور بائع نہیں رک سکتا ہے کس چیز سے؟ بعد تحصیلہ، تحصیل المبیع، تحصیل مبیع کے بعد تسلیم سے امتناع نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ اگر قصد کرے تو ففساد البیع بمعنى عدم ترتب جمیع ذلك علیہ، فساد بیع کا مطلب یہ تمام آثار اس پر مترتب نہیں ہونا ہے، لیکن وہ یہ فساد، اس طرح کا فساد جس کو فساد ناقص کہا جاتا ہے، لا ینافی منافات نہیں قابلیت العقد، عقد کی قابلیت کے ساتھ، کس چیز کے بارے میں قابلیت؟ للحوق الاجازہ، جو کہ معنی حنفی ہے، من مالکہ حین العقد،
حین العقد جو مالک ہے اس کی طرف سے اجازت، او ممن یملکہ بلے بعد العقد، یا عقد کے بعد جو مالک بنتا ہے اس کی اجازت کی قابلیت ہی نہ رہے عقد، اس کے ساتھ منافی نہیں ہے. جیسا کہ معنی حنفی میں من باع شیئا ثم ملک، یعنی حالت اجازت میں مالک کے اجازت، جو مالک بن گئے اس کے اجازت، یا حالت عقد میں جو مالک تھا وہی بعد میں اجازت دیتے، اس اجازت کے الحاق کے ساتھ یہ فساد منافی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے یعنی عدم ترتب آثار ہے حین العقد، یہ ہے بے فضولی. اما عدم ترتب الآثار حین العقد لا ينافی صحت العقد، بالاجازہ من قبل المالک حین العقد، حین عقد جو مالک تھا اس کی طرف سے اجازہ، او من قبل اجازت المالک حین الاجازہ، حین الاجازہ جو مالک بن گیا ہے اس کی اجازت کے ذریعے سے. معاملے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ یہ منافی نہیں ہے. ولا یجب علی القول بدلالت النہی علی الفساد، جو چونکہ نہیں کی دلالت فساد پر، اس قول کی بنا پر واجب نہیں ہے وقوع المنہی عنہ لغوا غیر مؤثر اصلا. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں دلالت کرتی فساد پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے بلے منہی عن، جو چیز منہی ہوئی ہے وہ لغو ہی واقع ہو اور اصلا مؤثر ہونا گنجائش نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے. کہ حتیٰ بعد میں اجازت بھی آ جائے تب بھی جو ہے کیا ہے مؤثر نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. جس کو میں یہ تعبیر اپنے استاد سے یہ تعبیر میں نقل کر رہا ہوں، یعنی فساد تام نہیں ہے، اثر مرتب نہ ہونا فساد تام نہیں ہے کہ جس کو دوبارہ ٹھیک کرنا گنجائش نہ رہے، نہیں. کما یستفاد من وجہ دلالت نہیں علی الفساد، بلے جیسے کما یستفاد یعنی کیا مطلب، یہ منافات نہیں ہے نہیں کہ دلالت فساد پر ہونا اور ادھر سے جو ہے بلے وقوع المنہی عنہ قابل للتأثیر، دونوں میں منافات نہیں ہے. قابل للتأثیر بات میں اجازت کی وجہ سے، بلے دونوں میں منافات نہیں ہے. کما یستفاد من وجہ دلالت النہی علی الفساد، جیسے کہ فإن حاصل وجہ دلالت کیا ہے، دعوی دلالت النہی علی ارشاد المخاطب، بلے نہیں دلالت کرتی کس بات پر کہ مخاطب جو فضولی ہے اس کو رہنمائی کرنا، وہ بیان ان مقصودہ من الفعل المنہی عنہ کیا ہے، وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب على هذا الفعل المنفی، فهو جب یہ فعل منہی غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین ایہا الفضولی و ایہا المشتری اصیل، تم دونوں نے جو قصد کیا ہے یہ مقصود بلے حاصل نہیں ہوگا جو کہ نقل و انتقال کا تم لوگوں نے قصد کیا ہے. نہیں کہ لا انہ لغو من جمیع الجہات، نہیں کہ بعد میں اجازت بھی آ جائے جو ہے نقل و انتقال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ففہم اللہم الا یقال. صلی اللہ علی محمد.